جی ایک سوال آیا ہے، لکھتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لکھتے ہیں پوچھنا یہ تھا کہ قرض دار پر قربانی فرض نہیں ہے، اگر یہ صحیح ہے تو کیا کسی حدیث میں ثابت ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ نے سوال جو پوچھا ہے اس کا سب سے پہلے سیدھا جواب تو ہاں اور نہ میں نہیں ہو سکتا، ایک ٹھیک کہ حدیث سے ثابت ہے نہیں ہو سکتا ہے، یا آپ کو بھی آگے چل کے پتہ چل جائے گا کہ حدیث سے کس طریقے سے یہ ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کو ثابت نہیں کیا ان کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز سمجھ لیجئے کہ جو فقہی مسائل ہوتے ہیں نا، یہ بھی فقہی مسئلے میں سے ہے جس میں کسی واضح ایک حدیث سے آپ یہ چیز ثابت نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ چیز لازمی ہے، ثابت ہے یا کیا چیز ہے، تو پھر اس کے اوپر فقہا اپنی آراء یا رائے پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس رائے سے پھر آپ یہ چیز آپ کو یہ سمجھ لگتی ہے ان کے دلائل سے، ان کے افکار سے، یا جو وہ دلائل ڈھونڈتے ہیں صحابہ کی لائف سے، ٹھیک ہے، یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے، ان کی سنت سے، ان کے طریقے سے۔ جب یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں نا تو فقہا کی رائے سامنے آتی ہے، سمجھ لیجئے وہ لوگوں کی آسانی کے لیے ایک رائے دیتے ہیں۔ اس رائے میں کئی دفعہ مختلف فقہا کی آراء کے اندر یا ان کی جو ہوتی ہے نا جو لوگوں کو بتانے والی بات، اس میں اختلاف بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے ایک ہی مسئلے کو جب اس واضح طور پہ سمجھانے کے لیے یا اس کے مزید نکات کو سمجھانے کے لیے کوئی مسئلہ بتانا ہوتا ہے تو پھر اس میں آراء میں فرق آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کے اندر یہ فرق ابھی تک ہے اور پہلے بھی تھا، وہ یہ کہ کچھ قربانی کو لازمی سمجھتے ہیں، اور لازمی اس لیول پہ کہ اس کو واجبیت کے لیول پہ لازمی سمجھتے ہیں، اور کچھ جو ہیں اس کو نبی علیہ السلام کی ایک محبوب ترین سنت سمجھتے ہیں اور اس سنت کے اوپر سختی والا معاملہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ فرق آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، سنت اور یہ اس کی واجبیت کے حوالے سے، یعنی کچھ کے نزدیک یہ سنت یا فرض ہے، کچھ کے نزدیک جو ہے یہ والی سنت جو ہے یہ صرف اپنی آسانی کے اوپر ہے، استطاعت کے اوپر ہے کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اس طریقے سے مختلف فقہا کا اسی وجہ سے اختلاف آتا ہے، کسی امام نے اس کو واجب کہا، کسی نے جو ہے اس کو صرف نبی علیہ السلام کی ایک سنت قرار دیا ہے، اور اگر آسانی ہے تو کر لیں، نہیں آسانی تو نہ کریں، کوئی اس کے اوپر آپ کو گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طریقے سے اس کے اوپر آتا ہے۔ اب آپ کا جو سوال ہے نا اس کی طرف آتے ہیں کہ کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے کہ اگر کسی کے اوپر قرض ہے، ٹھیک ہے، قرض دار ہے، تو کیا اس کے اوپر بھی قربانی فرض ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو جن روایات کے اندر یہ چیز ملتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام مدینے کے اندر تھے، تقریباً 10 سال انہوں نے قربانی کی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو کسی حدیث میں یہ نہیں ملے گا کہ کوئی بندہ قرض دار ہو اور نبی علیہ السلام نے اس کو کہا تم قرضہ پکڑ کے یا پھر بھی قربانی کرو، نہیں ملے گا۔ لیکن ہم نبی علیہ السلام کی جو سیرت جب آپ کو پڑھیں گے نا آپ، تو آپ کو یہ چیز پتہ چلے گی کہ نبی علیہ السلام کے اوپر بھی اکثر قرضہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو قرضہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن ان 10 سالوں کے اندر آپ کو یہ نہیں ملے گا جب نبی علیہ السلام مدینے میں تھے کہ نبی علیہ السلام نے کسی وقت یہ کہا ہو کہ میرے اوپر قرضہ ہے اور میں اس لیے قربانی نہیں کر رہا، یا ان کے پاس کوئی غریب آ گیا ہو، اور کیونکہ ایسے بھی ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کچھ ایسے صحابہ کو جو غربت کے مارے تھے ان کو قربانیاں دی کہ وہ خود قربانی کر لیں، ٹھیک ہے۔ ان کو یہ بات نہیں کہی نبی علیہ السلام نے کہ تم تو غریب ہو، تمہارے اوپر تو قرضہ ہے، تمہارے اوپر قربانی لازمی نہیں ہے یا کوئی طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ایک ایسا چیز ڈالی امت کے لیے، ایسی آسانی ڈالی کہ جس کے پاس نہیں ہے اس کو دے دی قربانی، اور جس کے پاس نہیں ہے اور وہ مانگنے بھی نہیں آیا نبی علیہ السلام سے، یا اس نے نبی علیہ السلام کو بتایا بھی نہیں، اس کے لیے نبی علیہ السلام نے کوئی اعلان نہیں کروایا کہ جو بندہ قربانی جو ہے وہ نہیں کرے گا اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ہاں وہ جو روایات ہیں جس کے اندر ایک ایسی روایت بھی ملتی ہے، اور اکثر علماء نے اس روایت کو ضعیف درجے میں گردانا ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم یہ بات نہیں اس سے یہ اصول نہیں نکال سکتے کہ جس نے قربانی نہیں کی اور وہ استطاعت بھی رکھتا ہوا اور وہ پھر ہماری قربان گاہوں کے قریب نہ آئے، ٹھیک ہے، ایسی روایت بالکل مل جاتی ہے۔ لیکن اس روایت کی بیس کے اوپر حنفی علماء نے بالکل یہ فتویٰ دیا کہ یہ واجب ہے، اور جو اس واجب کو ترک کرے گا، ٹھیک ہے،
اور وہ اس حدیث کی وجہ سے وہ پھر ہماری قربانی کی عیدگاہوں کے قریب بھی نہ بھٹکے. لیکن اس کے اوپر پھر بھی کسی نے سختی نہیں کی ہمارے علماء کے اندر کہ اس نے کہا ہو کہ جب مسجد کے اندر نماز یا مسجد سے باہر عیدگاہ کے اندر نماز کا اعلان اور کہا جا رہا ہو کہ جناب یہ جو بندہ گاڑی میں آیا نا یہ قربانی نہیں کرتا تو یہ بندہ اس قابل تھا یہ کرتا تو یہ جناب یہ اس کو گھسنے نہیں دینا ہماری جو عیدگاہ ہے نا اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کے اوپر بہت زیادہ آسانی اور سمجھ لیجئے علماء نے بھی اور نبی علیہ السلام نے بھی مسلمانوں کے لیے بہت آسانی والا معاملہ کیا. ٹھیک ہے, کہ کبھی اس کے اوپر سختی والا معاملہ اس طریقے سے نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام سے زیادہ کس کو پتا تھا. ٹھیک ہے, کہ کون ہمارے میں سے کون استطاعت رکھتا ہے, کیونکہ ایک چھوٹی سی ریاست تھی مدینہ کی. نبی علیہ السلام کو اپنے آس پاس جتنے بھی صحابہ یہ لوگ رہتے تھے ان کی مالی حالت کا سب کا پتا تھا, یہاں تک کہ اصحاب صفہ تھے, کسی نے ان کی تعداد کچھ لکھی ہے, کچھ نے ان کی تعداد 700 تک لکھی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ اتنے غریب صحابہ تھے, ان کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی تو بھوک اور پیاس اور ان چیزوں کا اتنا برا حال ہوتا تھا کہ اکثر بے ہوش ہو کے گرے ہوتے تھے اور لوگ ان کے اوپر پاؤں رکھ کے گزر جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے کبھی ان صحابہ کو نہیں کہا کہ تم لوگوں کی استطاعت نہیں ہے, تم لوگوں کے اوپر قرضہ ہے تو تم نے قربانی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ اختیاری معاملہ ہے. اگر کسی کے اوپر قرضہ بھی ہے, ٹھیک ہے, پھر بھی وہ اپنی استطاعت دیکھے, اس کو قربانی کرنے میں آسانی ہو رہی ہے تو اس کے اہل خانوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے, اس قربانی سے اس کے اپنے گھر والوں کو بھی پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ خود بھی کھائے گا, اپنے اہل خانہ کو بھی کھلائے گا. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے اس نے سارا کچھ اللہ کے راستے میں دے دینا اور خود مانگتا پھرے گا لوگوں سے. نہیں, قربانی میں اس لیے بہت زیادہ آسانی اس حوالے سے. آپ چاہیں تو سارا گوشت بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن اللہ کو پہنچتا ہی نہیں ہے خون اور یہ چیزیں. اللہ کو صرف ہماری نیت پہنچتی ہے, اللہ کو اخلاص پہنچتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے اگر کسی کے اوپر قرضہ بھی ہے تو شریعت نے اس چیز کو بالکل 100% 2+2=4 کی طرح واضح نہیں کیا کہ وہ قربانی نہیں کرے گا, یا اس کے اوپر فرض نہیں ہے یا اس پہ واجب نہیں ہے. ہاں, علماء کا اس پہ اختلاف ہے, لیکن ہماری اپنی رائے اگر آپ پوچھیں گے تو ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ جس کے اوپر قرض ہے چاہے نہیں ہے وہ اپنی آسانی دیکھے, اگر وہ قربانی کر سکتا ہے تو کرے. اب ہم آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں. اس وقت بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں, ان کے وہ اکثر نے بینک سے قرضہ لیا ہوتا ہے, اکثر کاروبار ہیں, دکاندار ہیں, ان کا قرضے کے اوپر انہوں نے کچھ نے مال اٹھایا ہوتا ہے, کچھ نے قرضے کے اوپر مال دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ خود سوچیں کہ وہ تو کہیں گے ہم نے تو لوگوں سے قرضے لینے ہیں, یا پھر ہم نے لوگوں کے واپس کرنے ہیں, یا لوگوں نے ہمارا پیسہ مارا ہوا ہے قرضوں کے, یا پھر میرے اوپر قرضہ ہے میں نے لوگوں کے دینے ہیں, تو وہ پھر قربانیاں چھوڑ دیں گے. نہیں, وہ وہاں پہ وہ خود فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے, وہاں پہ وہ خود یہ اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ ان کی کیا استطاعت ہے, ان کے پاس کیا معاملات ہیں, ان کے سارے باقی خرچے چل رہے ہیں, تو قربانی کے اوپر کیا ان کو موت پڑ جائے گی. ٹھیک ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کا اور ان کا معاملہ ہے, وہ کریں گے تو ان کو ثواب ملے گا. نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں سے, ان کے مال سے, ان کی ہر چیز حال و احوال سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن پوچھ لے گا. اس کے اوپر نبی علیہ السلام نے نہ تو سختی فرمائی اور نہ ہی ہمیں اس کے اوپر سختی کرنے کی ضرورت ہے, نہ اپنے اوپر نہ باقی لوگوں کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو, ہماری نیتوں کو قبول و منظور فرمائے. اور جو قرض دار ہے وہ اگر آسانی میں ہے تو قربانی کر لے, اگر وہ نہیں ہے تو وہ نہ کرے. لیکن شریعت نے اس کے اوپر یہ بالکل بھی کوئی واضح حکم نہیں لگایا کہ اگر وہ قرضے کی حالت میں ہے تو اس کے اوپر قربانی کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے, یا پھر قربانی کی سنت ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا ہے. تو ایسی کوئی سختی نہیں ہے, یہ اپنا اختیاری معاملہ ہے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.